اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ قد افلح المؤمنون۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی حرام سے بچتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ مگر اپنی بیویوں یا مملوکہ باندیوں پر کہ بے شک ان سے تعلقات میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ تو جو کوئی ان دو یعنی بیویوں یا باندیوں کے سوا کسی اور کو چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں یعنی اس کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اور بے شک ہم نے انسان کو منتخب مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے قرار پانے کی مضبوط جگہ یعنی ماں کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اسے دوسری صورت میں اٹھان دی یعنی اس بے جان کو جاندار کیا۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے 7 راستے یعنی آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔
اور ہم نے آسمان سے مخلوق کی حاجت کے اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، اور تمہارے لیے ان باغات میں بہت سے میوے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين۔ اور ہم نے زیتون کا وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے بکثرت نکلتا ہے، جو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، یعنی زیتون کا تیل جلانے، لگانے اور کھانے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں کی پیدائش میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور تم خشکی میں ان چوپایوں پر اور دریا میں کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں اس کے عذاب کا ڈر نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو صرف تم جیسے آدمی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کریں، اور اللہ کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا۔ ہم نے تو اپنے پہلے باپ داداؤں سے یہ نہ سنا کہ انسان بھی رسول ہوتا ہے۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ وہ تو صرف ایک دیوانے آدمی ہیں، تم ان کے بارے میں ایک وقت تک انتظار کرو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ جب نوح کی قوم ضد اور انا پر اڑی رہی تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے نوح، ہماری نگاہ کے سامنے یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور سے پانی ابلے
یعنی عذاب کے آثار نمودار ہوں، تو اس کشتی میں حیوانات کے ہر جوڑے میں سے 2 نر اور مادہ بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو، مگر ان میں سے جن کے لیے ڈوبنے کا حکم ازل میں ہو چکا ہے ان ظالموں کو نہ بٹھاؤ، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ سب ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی اطمینان سے کشتی پر بیٹھ جائیں تو آپ کہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين۔ اور عرض کریں کہ اے میرے رب، مجھے کشتی سے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ بے شک اس نوح کے واقعے میں ضرور ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم اپنے بندوں کو ضرور آزمانے والے ہیں۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ پھر ان کے بعد یعنی قوم نوح کے عذاب اور ہلاک کے بعد ہم نے ایک اور قوم یعنی قوم ہود پیدا کی، تو ان میں ایک رسول ہود کو انہی میں سے بھیجا جنہوں نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور ہود کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انکار کیا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی تھی، وہ متکبر سردار لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ ہود تو صرف تم جیسے آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتے ہیں، یہ ہرگز رسول نہیں ہو سکتے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم اپنے جیسے کسی آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور نقصان میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا وہ ہود تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عقل سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے جیتے ہیں، اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ ہود تو صرف ایک ایسے مرد ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو نبی بتا کر جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا ہے، اور ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين۔ جب ان کی قوم ضد اور انا پر اڑی رہی تو ہود نے عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر گزرتی ہے کہ یہ اپنے کفر پر پچھتاتے ہوئے صبح کریں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ تو انہیں سچی چنگھاڑ یعنی عذاب نے آ پکڑا تو ہم نے انہیں گھاس کوڑے کی طرح تباہ کر دیا، تو ظالم لوگ ہماری رحمت سے دور ہوں۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ پھر ان کے بعد ہم نے کئی دوسری قومیں پیدا کیں، کوئی امت اپنے ہلاکت کے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کسی امت کے پاس اس کے رسول آئے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اگلوں سے پچھلوں کو ملا دیا، یعنی بعد والے کافروں کو بھی پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا، یعنی افسانے کی طرح ان کا حال بیان ہوا تاکہ ان کے عذاب اور ہلاکت سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ہماری رحمت سے دور ہوں۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ بنی اسرائیل پر غلبہ پائے ہوئے تھے۔ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری بندگی و غلامی کر رہی ہے۔ فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تاکہ ان کی قوم کو ہدایت ہو۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور انہیں ایک بلند زمین یعنی بیت المقدس کی طرف ٹھکانہ دیا جو بسنے کے لائق تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو،
بے شک میں تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر ان کی امتوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنا دین کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، جیسے یہودی، عیسائی، بت پرست وغیرہ۔ ہر گروہ اس دین پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ۔ تو اے حبیب آپ ان کفار کو ایک وقت تک ان کی گمراہی کے نشے میں چھوڑ دے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی نیکیوں میں آگے رہنے والے ہیں۔ ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ ہے جو حق بات بتاتی ہے، اور ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے برے کام ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب میں پکڑا تو وہ فوراً فریاد کرنے لگے، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ ان سے کہا گیا آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ بے شک تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ حرم کعبہ کی خدمت پر اتراتے تھے، رات کو وہاں بیٹھ کر بیہودہ کہانیاں سناتے تھے اور حق کو چھوڑے ہوئے تھے۔
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين کیا انہوں نے کلام الہی میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی پچھلی امتوں میں بھی رسول تشریف لا چکے اور کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون یا وہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ رسول تو ان کے پاس حق لے کر آئے اور ان میں اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اور اگر حق یعنی قرآن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور سب آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس پر عمل کرنے میں ان کے لیے عزت تھی، اور وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کیا آپ ان سے تبلیغ دین پر کچھ اجر مانگتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر سب سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ انہیں بغیر کسی اجرت کے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پناہ اور احسان فراموشی کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور بے شک ہم نے ان کو قحط وغیرہ کے عذاب میں گرفتار کیا، پھر بھی وہ اپنے رب کے حضور نہیں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اس عذاب میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، پھر بھی تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور قیامت کے دن تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی تبدیلی اسی کے اختیار میں ہے،
تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون بلکہ کفار مکہ نے بھی وہی کہا جو پہلے دور کے کافروں نے کہا تھا۔ کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بے شک ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون اے حبیب آپ اہل مکہ کو فرمائیے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کس کا ہے؟ اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ فرما دیجئے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ فرمائیے ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون اب وہ کہیں گے سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم اس کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون آپ فرمائیے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون اب وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ آپ فرمائیے تو پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں الگ الگ لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر اپنی برتری اور بڑائی چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا، پس وہ ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے کافر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے حبیب آپ عرض کیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔
ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون۔ اے حبیب، آپ برائی کو سب سے اچھی بھلائی یعنی عفو و رحمت اور دیگر خوبیوں سے دور کیجیے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کافر باتیں بناتے ہیں۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، اور آپ عرض کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وأعوذ بك رب أن يحضرون، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان کافروں میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک کام کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو محض ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، یعنی قبر میں ٹھہرنا ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ رشتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ ان کے چہروں کو بری طرح جھلس دے گی اور وہ دوزخ میں بگڑی ہوئی شکلوں کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ فرمائے گا، کیا دنیا میں تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم کفر کی طرف لوٹے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ فرمائے گا، ذلت کے ساتھ اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے
تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑانے میں مشغول ہو کر تم میری یاد ہی بھول گئے اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو گننے والوں سے دریافت فرما، یعنی ان فرشتوں سے جن کو تو نے بندوں کی عمریں اور اعمال لکھنے پر مامور کیا۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ اللہ فرمائے گا تم دنیا میں آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ٹھہرے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم دنیا میں یہ بات جان لیتے۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ تو بہت بلندی والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافر عذاب سے نجات نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور اے حبیب آپ عرض کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اگر شادی شدہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ان پر کچھ ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ ابتدائے اسلام میں بعض مسلمانوں نے بدکار مشرکہ مالدار عورتوں سے نکاح کرنا چاہا کہ ان کا مال کام آئے اور انہیں نکاح کی برکت سے توبہ نصیب ہو،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس سے منع کر دیا گیا۔ زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے اور زانیہ عورت سے صرف زانی یا مشرک مرد نکاح کرے، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب کسی بھی مسلمان کا کافر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان کسی بدکار مسلمان عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اب اس کی اجازت ہے۔ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس تہمت پر 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوار لیں تو وہ نافرمان نہیں رہیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور وہ مرد جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ الزام لگانے میں ضرور سچا ہے، اور 5ویں گواہی اس طرح دے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور عورت کو سزا سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ مرد ضرور جھوٹا ہے، اور 5ویں گواہی اس طرح دے کہ اگر مرد اپنے الزام میں سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا قہر و غضب ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت نہ ہوتی اور یہ کرم نہ ہوتا کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑی حکمت والا ہے تو وہ تمہارے عیب سب کے سامنے ظاہر کر دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیات تلاوت کی جائیں گی اس کے بارے میں پہلے کچھ سماعت کر لیجئے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدترین تہمت لگائی اور اس کا اس انداز میں چرچا کیا کہ بعض سادہ دل مسلمان بھی ان کے اس فریب کا شکار ہو گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہو گیا۔ ام المؤمنین کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کو شدید تکلیف پہنچی اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پاکیزگی اور فضیلت میں ان آیات کا نزول فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما
ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا بہتان لائے، وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تمہیں جزا دے گا۔ اور اس بہتان کے جواب میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان فرمایا گیا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی منافق، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ بہتان لگانے والے اس بہتان پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تھی تو اسی وقت کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی بات کہیں، الہی تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسی بات نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
اور یہ کرم نہ ہوتا کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے تو تم اپنے کیے کا مزہ چکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو بے شک وہ اسے بے حیائی اور بری بات کا ہی حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ ہاں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے توبہ اور نیکی کی توفیق دے کر پاک کر دیتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو فضیلت والے اور مالی وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن، برائی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن اللہ انہیں انصاف کے مطابق ان کی پوری سزا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، حقیقت کو ظاہر فرمانے والا۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، یعنی وہ پاکیزہ لوگوں کے لائق نہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو وہ پاکیزہ لوگ جیسے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے گندے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی بغیر اجازت ان میں داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو ناراض ہوئے بغیر واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ ان گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو خاص کسی کے رہائشی نہ ہوں، جیسے مسافر خانے وغیرہ، اس میں تمہیں رہنے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے حبیب، مسلمان مردوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جسے دیکھنا جائز نہیں اس کی طرف نظر بھی نہ کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا اور حرام سے بچیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، یعنی نماز میں چہرے، ہاتھوں اور قدموں کا پردہ ضروری نہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور کسی پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا یا شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنی مملوکہ کنیزوں پر یا ان ملازم مردوں پر جنہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو
جیسے بالکل بوڑھے نیک شخص یا ان بچوں پر جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور وہ اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا وہ سنگھار یعنی پائل پازیب وغیرہ زیورات کی آواز لوگوں کو معلوم ہو جائے جسے وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو لوگ غربت کی وجہ سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ حرام سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے، اور تمہارے غلاموں کنیزوں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر تم انہیں آزادی لکھ دو، تو اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو تو لکھ دو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے اس مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ یہ غلامی کے دور کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے کہے میں آپ کو اتنا مال کما کر دوں گا، اس کے بدلے مجھے آزادی کا پروانہ لکھ دیجئے، تو اگر آقا کو لگے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو اسے آزادی لکھ دے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مال کی ادائیگی میں اس غلام کی مدد کریں تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اور تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ بچنا چاہیں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد انہیں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور کچھ ان لوگوں کے حالات بیان کیے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نازل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے،
یعنی انہیں منور کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں روشن چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے برکت والے درخت کے تیل سے روشن ہوتا ہے، وہ درخت نہ مشرقی رخ پر ہے اور نہ ہی مغربی، بلکہ درمیان میں ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب الاحبار سے فرمایا، اس آیت کے معنی بیان کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، یہاں طاق سے مراد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس سے مراد آپ کا قلب اطہر ہے، اور چراغ سے مراد آپ کی نبوت ہے جو کہ نبوت کے درخت سے روشن ہے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا بیان نہ بھی فرمائیں تب بھی مخلوق پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جائے۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ان گھروں یعنی مسجدوں میں جنہیں بلند کرنے اور ان کی تعظیم اور صفائی کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں خوف کی وجہ سے الٹ جائیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وہ تسبیح کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین کاموں کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید انعام عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے اعمال کسی جنگل بیابان میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں، جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا، اور اپنے قریب اللہ کے عذاب کو پایا تو اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی کافر سمجھتا ہے کہ اسے اس کے اعمال کا بدلہ ثواب کی صورت میں ملے گا، لیکن قیامت کے دن اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہیں، جسے اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو۔ یہ بہت سی تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک۔ جب کوئی ان تاریکیوں میں اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ برے عقیدے اور برے اعمال کی تاریکیوں میں گرفتار ہے، اور جسے اللہ ایمان کا نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس بادل کے درمیان سے بارش برستی ہے، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یعنی رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات کو۔ کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر لیتا ہے اور کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں۔ بے شک اس تبدیلی میں آنکھ والوں کے لیے نصیحت ہے۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا جاندار پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، اور ان میں سے کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے آدمی وغیرہ، اور ان میں سے کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے گائے وغیرہ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں اتاری اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی جس مقدمے میں جھوٹے ہوتے ہیں اس میں رسول اللہ کو حاکم نہیں مانتے، اور اگر ان کا حق بنتا ہو یعنی اگر مقدمے میں سچے ہوں تو رسول کی طرف اطاعت کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہیں یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ منافق خود ہی ظالم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مسلمانوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور منافقوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے. آپ فرما دیجئے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ تم سے شریعت کے مطابق اطاعت و فرمانبرداری چاہیے. بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آپ فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت سے منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی دین کی تبلیغ ہے جو ان پر لازم کی گئی، اور تمہارے ذمے وہی رسول کی اطاعت ہے جو تم پر لازم کی گئی. اور اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے،
اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 13 سال مکے میں کفار کی اذیتیں برداشت کی۔ پھر جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کفار نے وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، آئے دن اعلان جنگ اور دھمکیاں دیتے رہتے، جس سے صحابہ اکرام ہر وقت آزمائش میں رہتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہمیں امن نصیب ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، اور ضرور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی اسلام، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ کافروں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تمہارے ان بچوں کو جو ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے چاہیے کہ تم سے 3 اوقات میں آنے سے پہلے اجازت طلب کریں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے اضافی کپڑے اتار کر رکھتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے یعنی خلوت و تنہائی کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر کچھ گناہ نہیں، اور نہ ان غلاموں اور بچوں پر کہ وہ تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس کام سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیت بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ اور جب تمہارے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں آنے سے پہلے اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے جوان مردوں نے اجازت طلب کی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور گھر میں بیٹھنے والی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی آرزو نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے چہرے ڈھانپنے کے کپڑے اتار رکھیں، جبکہ وہ اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں، اور اس سے بچنا اور چہرے کا بھی پردہ کرنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اندھے پر کچھ تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی روک، اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ کھاؤ اپنے اور اپنی اولاد کے گھروں سے، یا اپنے باپ دادا کے گھروں، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے یہاں، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ ان تمام گھروں میں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اہل خانہ راضی ہوں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو، جو کہ اللہ کی بارگاہ سے اتری ہوئی بابرکت اور پاکیزہ دعائے خیر ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله،
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی ایسے کام کے لیے حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے جیسے جہاد وغیرہ، تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ منافقوں پر جمعے کے دن مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ سننا بہت بھاری گزرتا تھا، تو وہ چپکے آہستہ آہستہ صحابہ علیہم رضوان کی آڑ لے کر مسجد سے نکل جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ ان منافق لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر ہمارے حبیب کی محفل سے چپکے سے نکل جاتے ہیں، تو ہمارے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی آفت پہنچے یا انہیں آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، تم جس حال پر ہو بے شک وہ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے محمد پر قرآن اتارا تاکہ وہ سارے جہاں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ٹھیک اندازے پر رکھا، یعنی ہر مخلوق کو وہ عطا کیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں،
اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ انہیں مرنے کا اختیار ہے اور نہ جینے کا اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف ایک بہتان ہے جو اس نبی نے گھڑ لیا ہے، اور اس کام پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، بے شک یہ کہہ کر وہ کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور انہوں نے کہا یہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نبی نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، تو وہ ان پر صبح اور شام پڑھے جاتے ہیں، پھر یاد کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اس قرآن کو تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ اور وہ کافر بولے اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو ان کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتے۔ اور ظالموں نے مسلمانوں سے کہا تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے حبیب دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں دے رہے ہیں، تو وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس باغ اور خزانے سے بہتر بنا دے۔ جو کافر کہہ رہے ہیں ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے اونچے اونچے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ کافر صرف آپ کے منکر نہیں بلکہ وہ قیامت کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جب وہ آگ ان کافروں کو دور جگہ سے دیکھے گی تو غضب سے جوش مارے گی، اور وہ اس کے جوش مارنے اور چنگھاڑنے کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اور جب یہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ اور بہت سی موتیں مانگو۔
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ اے حبیب آپ فرمائیے کیا یہ عذاب اچھا ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کا بہترین صلہ اور انجام ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ان کے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے رب کے ذمے مانگا ہوا وعدہ ہے جو ایمان والوں نے دعا میں مانگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ انہیں اور ان فرضی معبودوں کو جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں، پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا یا یہ خود ہی راہ بھٹک گئے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ورز کریں گے تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں لائق نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا میں فائدہ پہنچایا، یعنی مال، اولاد اور صحت وغیرہ نعمتیں عطا کی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ تو اللہ فرمائے گا بے شک تمہارے معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو ظالم ہے یعنی کافر اور دوسروں کو کافر بنانے والا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے یقیناً وہ سب ہی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت ان مسلمان فقراء کی آزمائش کے متعلق نازل ہوئی جن کا کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے اور انہیں کمتر و حقیر جانتے تھے۔ ان سے فرمایا گیا کیا تم اپنے اس فقر اور کفار کی بدگوئی پر صبر کرو گے؟ اور اے محبوب آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔